عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا. یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا. تیرا شکریہ مصطفیٰ مجھے مرنا جینا سکھا دیا. بلغ المولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اب میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب شروع فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سید فیض الحسن شاہ صاحب، محترم علامہ محمد عدیل صاحب، حافظ اویس صاحب، دیگر حاضرین محفل، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارک کا تصدق ہے کہ ہم آج اس مبارک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں. ماشاءاللہ. آج کا دن اس لیے بھی نہایت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن سیدنا مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم پیدائش کا دن ہے. سبحان اللہ. اور آج کا یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ دن رجب کے مہینے کا دن ہے. اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی عظیم معجزے سے سرفراز فرمایا. سب سے پہلے میں اس مبارک محفل کے جو منتظمین ہیں، طاہر بھائی، کاشف بھائی اور دیگر تمام ساتھی جنہوں نے آج کی اس محفل کو انعقاد کرنے میں ان کی مدد کی ہے، ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے گا انشاءاللہ. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معجزہ عطا فرماتا، اور معجزے کی ضرورت اس لیے ہوتی کہ جب نبی اپنی امت کو، امت دعوت کو، اپنے وقت کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتا، اپنی تعلیمات دیتا، تو چونکہ لوگوں میں کئی اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی تھی جو پیغمبر کے غیر معمولی شخصیت، غیر معمولی کردار کو دیکھ کر، پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر، اس کی فضیلتوں کو دیکھ کر اس کے پیغام پر لبیک کہا کرتے تھے. ایک قسم لوگوں کی یہ تھی جن میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. مگر لوگوں میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی تھی کہ جو پیغمبر کے کردار کو دیکھ کر، ان کی تعلیمات کو دیکھ کر، ان کی شخصیت، باروب شخصیت کو، باوقار شخصیت کو دیکھ کر پھر بھی ابھی شک میں مبتلا ہوتے کہ آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. وہ ان سے پھر معجزے
طلب کرتے. وہ کہتے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی ایسی خارق عادت غیر معمولی عمل ہمارے سامنے کر کے دکھائیں کہ جس جیسا عمل لانے سے ہم عاجز آ جائیں. وہ لوگ جب نبی پہ انہیں معجزہ دکھاتا وہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آتے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو نبی کے کردار، نبی کی شخصیت، ان کی توجہ اس امر کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی، حتیٰ کہ معجزات کو دیکھ کر بھی نبی کی ذات پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس لیے کہ وہ بدبخت، ان کی تقدیر میں اللہ نے بدبختی لکھ دی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ زندگی میں ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب منظور نہیں کہ یہ ایمان والے بن جائیں. ایسے لوگوں کو ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابو لہب کے نام سے یاد کرتے ہیں. معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نبی، میں نے عرض کیا، ہر نبی کو معجزہ عطا ہوتا، اور معجزہ ایک غیر معمولی عمل کو کہتے، ایسا عمل کہ جس جیسا عمل لانے سے امت عاجز آ جائے. اور ہر نبی کو اپنے دور کے مطابق معجزہ دیا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو، ہر طرف جادو میں لوگوں کو مہارت حاصل تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک معجزہ عطا فرمانا تھا. معجزہ بھی ایسا کہ بڑے بڑے جادوگر ہوں، ان جیسا عمل کوئی نہ کر کے دکھا سکے. تو لوگوں نے ان کے سامنے سانپ بنا دیے، مگر حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایسا معجزہ عصا عطا فرمایا کہ جب وہ عصا کو اس طرح آسمان میں پھینکتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا اور تمام جادوگروں کے جادوؤں کو مات دے دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب پر لوگوں کو بڑی مہارت تھی. یونان کا دور تھا، گریک دور تھا، رومنس کا دور تھا. اس دور میں علم طب نے بڑی ترقی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑے بڑے طبیب ان جیسا عمل نہیں کر سکتے تھے، کہ وہ بیماری کے لیے کوئی دوا تو دے سکتے تھے مگر کبھی کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکتے تھے، کبھی کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکتے تھے، نابینا کو بینائی عطا نہیں کر سکتے تھے. مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا اس لیے کہ اللہ نے انہیں معجزے ایسے عطا فرمائے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں جس آخری پیغمبر کو، آخری نبی کو بھیجنے جا رہا ہوں، اس نبی کی امت میں لوگ علم کے اندر بڑی ترقی کریں گے، سائنس میں ترقی کریں گے، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے. اب اس نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا جائے کہ اس کے دور میں اس کے امتی جتنی مرضی ترقی کر لیں اس جیسا عمل نہ کر سکے. سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ عطا کیا قرآن کا. اور قرآن آج لٹریچر نے، آج لوگوں نے زبانوں پر بڑی ترقی کی. لٹریچر باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، عربک لٹریچر پر لوگوں نے مہارت حاصل کی، مگر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لے آئے، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت لے آئے. اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا فاتو، اللہ نے چیلنج دیا کہ فاتو بمثلہ، ایک اس جیسی آیت ہی لے آؤ. اور دوسرا معجزہ سب سے بڑا جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا وہ معجزہ معراج ہے، اسراء والمعراج. یہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک چند لمحوں میں، مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا. مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عالم لامکاں کا سفر شروع ہوا. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں میں گئے، دنا کے مقام پر فائز ہوئے، فتح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، پھر قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز ہوئے، پھر وہاں اللہ رب العزت کی ذات سے کلام کیا، واپس آ کر جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، راستے میں طعام بھی کیا، کھانا بھی کھایا، انبیاء کرام سے گفتگو بھی فرمائی. یہ سارا سفر کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے. اور جب واپس آئے تو روایت میں آتا ہے، روایات میں، حدیث میں،
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا تو آپ نے وضو کیا تھا، جب واپس آئے تو اس نلکے میں سے پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جب سفر کے آغاز سفر سے پہلے، اور حضرت جبرائیل جب آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھانا چاہا، اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ میرے محمد کو لے آؤ، جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے آؤ، آج اسے معراج کروانی ہے۔ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل امی جب آئے، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ ایک طرف اللہ کا حکم تھا کہ حکم اللہ کا ہے، مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے، مگر دوستو حضرت جبرائیل امی کو بھی معلوم تھا کہ اس نبی کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو ادب کے تقاضے بدل جاتے ہیں، یہاں ادب کا معیار بدل جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو معلوم تھا گو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کو لے آؤ، اللہ مصطفیٰ کے لیے انتظار فرما رہا ہے، مگر پھر بھی حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، حضور کو آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالا، بلکہ حضور کو اٹھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کو چوما۔ حضرت جبرائیل امی نے اپنے لبوں سے حضور کے قدمین شریفین کو چوما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر چونکہ آرام فرما رہے تھے، بستر پر ابھی گرمی تھی، تپش تھی، جب واپس آئے وہی تپش برقرار تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا سفر کیا، اور اس سفر سے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں تاکہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کائنات کے اندر یہ وسیع و غریض کائنات، اس کی وسعتوں کا کیا عالم ہے، کہ ایک سائنسدان تھا سر ولیم جونز، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ بالفرض دنیا کی سب سے بڑا ٹیلیسکوپ، اسے اردو زبان میں کیا کہیں گے ٹیلیسکوپ کو؟ خوردبین، سب سے بڑی خوردبین، سب سے اسٹرانگسٹ خوردبین وہ لے آئیں اور اس سے دیکھنا شروع کریں، تو وہ آپ کو آخری تارا، آخری سٹار جو نظر آئے گا تو اس کی مسافت اتنی دور ہوگی کہ اگر آپ 1-3 ہو تو اس کے ساتھ 22 صفریں لگا لیں، نظر آئے گا۔ 1-3 ہو اس کے ساتھ 22 صفریں لگا لیں، اس کا اندازہ یوں کریں، 1-3 کے ساتھ 1 صفر ہو تو کیا بنتا ہے؟ 30 بنتا ہے، اور اگر 2 ہو تو پھر 300 بن جاتا ہے، اور اگر 3 ہو 3000 بن جاتا ہے۔ اس طرح آگے چلتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 کے ساتھ 22 صفریں لگائیں، اتنے مائلز دور وہ آپ کو تارا اتنی مسافت پر ملے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بالفرض آپ ادھر پہنچ بھی جائیں، بالفرض انسان پہنچ جائے اس آخری سیارے پر، اور وہاں سے پھر خوردبین لگائیں، تو اس نے کہا اتنی ہی دنیا آگے ہے۔ اس نے کہا پھر ادھر آگے جائیں، اتنی ہی دنیا آگے ہے۔ اور دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا سفر، یہ سفر عالم لامکان میں بھی ہوا، وہاں جہاں یہ